اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے وحی کے بارے میں بات کی تھی اور ہمارا وحی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، اینڈ 5 ٹائپس آف ریلیشن شپس ور آئیڈینٹیفائڈ۔ تو میں وہ 5 الفاظ بولوں گا یاد دہانی کے لیے کہ وحی کی تعظیم، ریورنس ہونی چاہیے ٹورڈز ریولیشن۔ اس کے بعد تسلیم، سبمٹ کرنا اپنے آپ کو، سبمیشن، تعظیم، ریورنس، تسلیم، سبمیشن، تحکیم، ججمنٹ کہ اسی سے ججمنٹ اخذ کرنا، تقدیم اس کو پرائرٹائز کرنا، اور استغنا اسی کو سفیشینٹ جاننا اپنے لیے، اسی کو کافی جاننا اپنے لیے اور اپنی زندگی کے لیے۔ اب یہ ایک مسلمان کا، بلکہ ہر مسلمان کا یہ ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے ساتھ۔ اور اینڈ میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ کیا رکاوٹیں ہیں، کیا امپیڈمنٹس ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے کام کرنا مشکل بناتی ہیں ہمارے لیے۔ اب ہم سب مسلمان یہاں پہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک بہتر تعلق ہو، ایک بہتر ریلیشن شپ ہو، ہم بہتر مسلمان بنیں۔ ایوری ون وانٹس دیٹ، ایوری مسلم وانٹس ٹو اسٹیبلش اے بیٹر کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ چیز مشکل ہے ہمارے لیے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں اس چیز کے لیے؟ تو پچھلی دفعہ بھی، پچھلے ویک میں نے 4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تھیں، براڈ بیس کیٹیگریز آئیڈینٹیفائی کی تھیں جو ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتی ہیں، یا امپیڈمنٹس ہیں، رکاوٹیں ہیں ٹورڈز بیکمنگ اے بیٹر مسلم، ٹو ڈرائنگ کلوزر ٹو اللہ۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ النفس، الہوا یعنی ڈیزائرز، الدنیا اور الشیطان۔ نفس یعنی نفس سے مراد یعنی آپ کا اپنا آپ کا اپنا سیلف، اپنا ایگو، اپنی اندر کی آواز، وہ ایک رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد ہوا یعنی ڈیزائرز، چاہتیں انسان کی، پھر دنیا، اور پھر الشیطان۔ تو یہ 4 چیزیں ہمارے علماء نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ جو بھی انسان بہتر انسان بننا چاہتا ہے، بہتر مسلمان بننا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب تر ہونا چاہتا ہے، اس کو ان 4 چیزوں کے ساتھ سٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ اور دیکھیں، جب ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب کوئی پرابلم ہوتا ہے، پرابلم کا آدھا حل جو ہے وہ ڈائگنوسس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ مسئلہ ہے کیا۔ کوئی مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے مسئلہ لے کے اپنا، تو اگر ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز کر کے بتا دے کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، تو وہ ایک لحاظ سے آدھا حل ہے۔ ڈائگنوسس از ہاف آف ٹریٹمنٹ، اس کے بعد ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوگی اسی ڈائگنوسس کے مطابق۔ تو ہمارے لیے بھی اسپیشلی جو لوگ چاہتے ہیں ایمان میں برتاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک قربت، جو کہ ہر مسلمان کی ایک ایسپریشن ہونی چاہیے، تو اس میں کیا چیلنجز، کیا پرابلمز ہمیں فیس ہوتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو ڈائگنوز کرنا، ان کو اسٹڈی کرنا، آپ سمجھیں آدھے مسئلے کا حل یہی ہے کہ یہ جان لینا کہ میرے لیے چیلنجز کیا کیا ہیں۔ اور وہ چیلنجز جیسے میں نے کہا کہ ہمارے علماء نے ان 4 چیزوں میں ان کو سمیٹا ہے، نفس کے اندر، ہوا ڈیزائرز کے اندر، دنیا کے اندر، اور شیطان کے اندر۔ اور انہی 4 چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے اس سے کیا مراد ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے نفس کی جو 3 کیٹیگریز ہیں یا 3 ٹینڈنسیز ہیں جو قرآن میں جن کا ذکر ہے وہ میں نے بیان کی۔ ایک، نفس کے اندر وہ آواز جو برائی کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے، اس کو قرآن نے مینشن کیا، نفس الامارہ بالسوء، کہ ایک نفس جو ہے جو برائی کی طرف بلاتی ہے، ایک آپ کے اندر کی آواز۔ اس کے بعد ایک ندامت کرنے والی آواز انسان کے اندر ہی، an inner voice that causes you to regret what you have done۔ تو وہ بھی انسان کے اندر کی ایک ٹینڈنسی ہے نفس کے اندر۔ اور پھر النفس المطمئنہ، وہ والی نفس، وہ والی سول، وہ والا سیلف جو پیس اینڈ کنٹینٹمنٹ کے اندر ہے۔ ان 3 کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں۔ اچھا، اسی پہلے والے مسئلے سے ہی میں شروع کروں گا، نفس سے۔ نفس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی
نفس کے بارے میں بھی اور نفس کی بھی قسم کھائی. سورۃ الشمس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 سے 12 چیزوں کی قسم کھائی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہاں پہ نفس کی قسم کھائی گئی. فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. یعنی 12 چیزوں کی قسم کھائی ہے. والشمس والقمر والنہار واللیل والسماء والارض والنفس. 7 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے یہاں پہ. اور جواب القسم کیا ہے, کس چیز کے اوپر قسم کھائی جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قد افلح من زکاها. کامیاب وہ ہوا ہے جس نے اس کو پاک کر لیا. کس کو؟ نفس کو. کون کامیاب ہے؟ وہ جس نے اپنی نفس کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساها. اور وہ ناکام ہو گیا بالکل جس نے اس کو کرپٹ کر دیا. اتنی امفیٹک سٹیٹمنٹ شاید ہی آپ کو قرآن میں کہیں ملے گی جہاں پہ اتنی زیادہ چیزوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور قسم بھی اسی لیے کھائی جاتی ہے توکید کے لیے, ایمفیسس کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گواہ بنایا ہے چاند کو, سورج کو, دن کو, رات کو. گواہ بنایا کس بات کے اوپر؟ کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی نفس کو پاک کر لیا, نفس کا تزکیہ کر لیا. اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی نفس کو کرپٹ کر دیا. this shows us the importance of understanding this subject کہ یہ سیلف اور اس کو پاک کرنا, اس کی پاکی اور ناپاکی یہ ہے کیا, معاملہ کیا ہے. اور اگر ہم علماء کے کام کو اسٹڈی کریں تو انہوں نے ہمیں کچھ ٹپس دیے ہیں, کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ کیسے انسان جو ہے وہ اپنے اس نفس کو پاک کر سکتا ہے, یا ایٹ لیسٹ اس طرف سفر کر سکتا ہے, اس طرف ایک ٹورڈز پیوریفیکیشن جا سکتا ہے, پیوریفیکیشن آف دا سول. اور اس کے اوپر بہت زیادہ علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں. تو ایک جو چیز ہے جس کا علماء ذکر کرتے ہیں وہ مجاہدہ ہے. مجاہدہ یعنی جہاد, اسٹرائیو کرنا, اسٹرگل کرنا. جہاد النفس, ایک نفس کے خلاف اسٹرگل کرنا. اور یہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے کہ ان کے استاد نے ان کو بتایا کہ کبھی کبھار تمہیں کیا چاہیے کہ اپنے نفس کے خلاف جایا کرو. اور وہ جو آواز تمہیں بتاتی ہے کہ نہیں یار ابھی نفل بعد میں پڑھ لوں گا یا سنت نہیں پڑھتا, اس کے خلاف جانا, ایک نہیں دو نہیں, بار بار. یہ ایک میکینزم ہے اسٹرگل کرنے کا, جہاد کرنے کا. کہ وہ جو آواز آپ کے اندر آتی ہے, جو آپ اور میں سب پہچانتے ہیں, جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دور کر رہی ہوتی ہے, یا جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے اس میں کوتاہی کی آواز ہے وہ, یا جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس کی طرف ہمیں رغبت دلا رہی ہے وہ آواز, اس کے خلاف جانا کانشیسلی. دیکھیں میں نے کہا نا کہ آدھے مسئلے کا حل تبھی ہو جاتا ہے جب انسان ڈائگنوز کر لے. جب آپ کو پتہ لگ گیا یہ میری آواز آ گئی, ہاف آف دا پرابلم از سالوڈ, دا نیکسٹ ہاف از ٹو جسٹ گو اگینسٹ اٹ. اور اگر انسان یہ بار بار کرتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا اور اس نفس کو اس کی رینز پکڑ لینا, اس کو کنٹرول کر لینا. اور اصل کامیابی ہے ہی, جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شمس میں کہا کہ اصل کامیابی ہے ہی اس میں, اس کو کنٹرول کر لیا جائے, اس نفس کو کنٹرول کر لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا کہ جو قوی ہے, جو طاقتور ہے, وہ نہیں ہے جس کے پاس زیادہ طاقت ہے, زیادہ لوگوں کو مار سکتا ہے. وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر قابو پا سکتا ہے. اور غصے کے اوپر قابو پانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ نفس کے اوپر اس کو کنٹرول ہے. اور صبر بھی اسی کی چیز کا نام ہے. صبر بھی جو ہے وہ بھی نفس کے اوپر کنٹرول کا ہی نام ہے. تو پہلی چیز جو ہے وہ مجاہدہ, ایک جہاد کرنا نفس کے خلاف. اور یہ جہاد تب تک جاری رہے گا جب تک آپ اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ یہ کبھی ختم ہو جائے گا. ہاں اس کی انٹینسٹی کم ہوتی رہے گی, یعنی آپ کے لیے معاملہ آسان ہوتا رہے گا, لیکن ہمیشہ یہ دنیا ہے ہی دارالامتحان. جب تک اس دنیا کے اندر ہے تو امتحان کے اندر ہی ہے. اور کانسٹنٹلی جو ہے اس آواز کو دبانا اور اس کے خلاف جانا ہے. دوسری چیز جو انسان کو مدد دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اسی اسٹرگل میں, اسی نفس کی پاکیزگی میں, اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے میں, اللہ تعالیٰ کی قربت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اور جب اہل ایمان دل سے
اور جو اذکار اپنے منہ سے ادا کر رہے ہیں وہ جب ان کا معنی بھی جانیں گے تو یقینی طور پہ قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مؤمنین کے لیے اطمینان ہے ذکر کے اندر، تو وہ اس کو محسوس کریں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اطمینان جو ہے، دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی پایا جاتا ہے. لیکن اس اسٹیٹ کو ریچ کرنے کے لیے بھی آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس ذات کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے کون، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہوں، میں اس کے اوپر غور و فکر کرنا. تو ذکر ایک اور چیز ہے جو نفس کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد دیتی ہے. ایک روایت ہے جس میں ہمیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت کی کہ اپنے لوگوں کو جا کے یہ بتانا کہ جنت میں پلانٹیشن کریں، وہ بیج بوئیں جنت میں، درخت اگائیں جنت میں، کیونکہ ایک تو یہ زمین بھی بہت زرخیز ہے اور ہے بھی بہت زیادہ واسٹ لینڈ ہے اینڈ فرٹائل سوئل. تو ڈو پلانٹ ٹریز، اپنی امت کو جا کے یہ بتانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ذکر اللہ. ایک روایت میں آیا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر. اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کچھ اور روایات کے اندر ان الفاظ کے ساتھ آیا. یہ غراس الجنہ ہے، غراس الجنہ یعنی سبزہ، جنت کا سبزہ. تو انکریجمنٹ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی ہمیں دلائی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور صحیح ذکر، معنی سمجھ کے اور دل میں اس کی کیفیت اپنے دل میں لا کے، تو اٹس ایز اف یو آر بائنگ ریئل اسٹیٹ ان جنہ. ریئل اسٹیٹ یعنی زمین آپ کے ہاں، آپ اپنے لیے زمین سیکیور کر رہے ہو جنت میں. اور نفس کے لیے بھی، نفس کا اطمینان بھی اسی چیز کے اندر، دلوں کا اطمینان بھی اسی چیز کے اندر ہے. تو پہلی چیز کیا؟ مجاہدہ، سٹرائیو کرنا، جہاد کرنا، نفس کی آواز کے خلاف جانا. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. تیسری چیز التوبہ. توبہ کہتے ہیں ٹو ٹرن ٹو. التواب وہ جو رخ کرتا ہے، مڑتا ہے، رجوع کرتا ہے، ٹرن کرتا ہے. توبہ یعنی بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، ٹرننگ بیک ٹو اللہ اگین اینڈ اگین. توبہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان غلطی کرتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، تو توبہ کر کے وہ واپس کھڑا ہو جاتا ہے، وہ گرا نہیں رہتا. اور یہی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے اور مجھ سے چاہتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انسان پیدا ہو جو بالکل معصوم ہو اور پاک ہو اور اس سے کوئی گناہ نہ ہو. نہیں ہو سکتا، ایسے امپاسبل ہے. اللہ ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ سے اور میرے سے گناہ. اللہ ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ سے میرے سے گناہ. اللہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اور میں گریں گے، لیکن اللہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ اور میں گرے رہیں گے. اور گرنا برا نہیں ہے، گرے رہنا برا ہے. اور گر کے اٹھنے کا مطلب ہی توبہ ہے، ریپینٹنس، استغفار. اور دیکھیں قرآن کی سب سے امید دلانے والی آیت جو ہے، یونانیمسلی علماء کے ہاں امید دلانے والی آیت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ میرے بندوں کو کہہ دو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی ذات کے اوپر انہوں نے ناانصافی کی ہے، اسراف کیا ہے، اپنی ذات کے اوپر انہوں نے ٹرانسگریس کیا یعنی گناہ کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا بالکل بھی. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر گناہ معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ امید دلاتی ہے ہمیں یہ آیت کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے بڑھ کے ہے. Allah's mercy is greater than any sin you can commit. تو گرنا برا نہیں ہے، گرے رہنا برا ہے. گناہ کرنا اتنا برا نہیں ہے کہ گناہ پہ اصرار کرنا اور گناہ ہی کرتے جانا اور توبہ اور استغفار نہ کرنا وہ برا ہے. کچھ ہمارے علماء نے توبہ کی کنڈیشنز بیان کی قرآن و حدیث سے ہی کہ when someone makes a mistake or sins تو ریپینٹنس کیسے کرنی ہے، کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے، اسینشل کیا شرائط ہیں، شروط کیا ہیں
التوبہ کی، صحیح توبہ کی۔ پہلی شرط جو ہے وہ ہے الندم۔ ندم کسے کہتے ہیں؟ ریگریٹ کو، یعنی انسان سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا تو دل میں ندامت ہونی چاہیے، انسان کو ریگریٹ ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الندم التوبہ، الندم التوبہ، یعنی الندم توبۃ، اگر پورا ہم جملہ اس کو جملہ اسمیہ کریں، الندم توبۃ، کہ ریگریٹ جو ہے وہ ہے ہی توبہ، اور توبہ ہے ہی ریگریٹ، یعنی اسینشل ہے، لازم الملزوم ہے یہ۔ دیر از نو ریپینٹنس وداؤٹ ریگریٹنگ دا سن، یعنی انسان اگر اس سے غلطی ہوئی لیکن اس کے اندر ندامت نہیں ہے، صرف زبانی جو ہے وہ استغفر اللہ کہہ دے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ ایک اسینشل انگریڈینٹ جو ہے توبہ میں وہ ہے ریگریٹ۔ اسی طرح امیڈیٹ سیسیشن آف سن، رک جانا گناہ سے اسی وقت، یعنی یہ نہیں ہو سکتا انسان گناہ کی حالت میں اور گناہ کر رہا ہے اور بیچ میں توبہ کر رہا ہے، نہیں، گناہ ختم ہونا چاہیے، رکنا چاہیے اسی وقت، اور پھر انسان جو ہے وہ توبہ کرے، ندامت ہو اس کے اندر سنسیئر۔ تو سنسیئر ندامت، گناہ کو روکنا، اور پھر ایک فرم ریزالو کہ میں یہ دوبارہ نہیں کروں گا، میں یہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ سنسیئرٹی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سے غلطی ہوگی، غلطی کا مطلب یہی ہے کہ میں نے جانتے بوجھ سے نہیں کی، انٹینشنلی نہیں کی، اور میں آگے بھی نہیں کروں گا، سو ناٹ ڈوئنگ اٹ اگین۔ اور اگر تو وہ گناہ ایسا ہے جو کسی اور کو انوالو کرتا ہے، یعنی کسی بندے کی آپ نے کوئی چیز چوری کی ہے، تو اس میں صرف ندامت اور رک جانا کافی نہیں ہے، اس کو واپس اس کا حق بھی دینا ہے۔ تو یہ 4 کنڈیشنز ہیں۔ 3 تب ہیں جب صرف جو گناہ ہے وہ انسان اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان ہے، ندامت، گناہ سے رک جانا، اور سنسیئر ریزالو ناٹ ٹو ڈو اٹ اگین، کہ دوبارہ نہ کرنا۔ چوتھا انوالو ہو جاتا ہے کہ آپ نے کسی کا اگر حق مارا ہوگا، گناہ اس قسم کا ہے کہ کوئی اور بھی انوالوڈ ہے، تو اس سے معافی مانگنا یا اس کا جو حق ہے اس کو واپس لوٹانا۔ یہ 4 اسینشل کنڈیشنز ہیں توبہ کی۔ اور توبہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں توبہ کے بارے میں؟ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ نفس جو ہے وہ اپنی ڈیزائرز کی طرف رغبت کرتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نفس گناہ کرتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے ایک اور گناہ، وہ گناہ ایک اور گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ایک اسپائرل ہوتا ہے جس سے انسان جو ہے نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ گناہ آپ کو ایسے ڈومینیٹ کرے کہ آپ اتنا نیچے چلے جاؤ گناہ کے اندر کہ واپس اٹھنا اب مشکل ہو گیا۔ اور وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، دوسری دفعہ گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، تیسری دفعہ کرتا ہے تو توبہ نہیں کرتا، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو نفس کو کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ توبہ۔ جب بھی نفس غلطی کرے، جب بھی گناہ ہو، انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹے۔ تو پہلی چیز ہم نے جو مینشن کی تھی وہ تھی مجاہدہ، یعنی اسٹرائیو کرنا، اسٹرگل کرنا، جہاد کرنا نفس کے خلاف۔ دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر۔ تیسری چیز توبہ، کیونکہ توبہ جو ہے وہ اسپائرل کرنے سے انسان کو بچاتا ہے کہ انسان پہ نیچے نہیں جاتا، گرتا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے الدعا، دعا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید بھول جاتے ہیں اس چیز کے بارے میں دعا کرنا، یعنی اور جو ہماری زندگی میں مصیبتیں ہوتی ہیں، ہماری ایسپریشنز ہوتی ہیں، جو چاہتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے تو دعا کر لیتے ہیں ہم، لیکن اپنے لیے دعا کرنا اور اپنے ایمان کے لیے، اپنے ایمان میں برتاؤ کے لیے، اپنی اسپریچویلٹی کے لیے، اپنے تزکیۃ النفس کے لیے، اس کے لیے دعا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ان کی اگر آپ لائفز کو اسٹڈی کریں تو وہ سارا وقت اپنی انٹرنل سٹیٹ کے بارے میں ہی کنسرنڈ ہوتے تھے کہ میرے دل کا حال کس قسم کا ہے، ابھی دل کا حال کس قسم کا ہے۔ تو ہمارا بھی پرائمری کنسرن ہمارا دل کا حال ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ جو دنیاوی کنسرنز ہیں ہمارے وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی انسان دعا کرے، لیکن پرائمریلی مسلمان جو ہے وہ اپنے دل کی حالت کو خوب جانتا ہے، وہ اپنے تعلق کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، میرا تعلق کس قسم کا ہے، کس قسم کا نہیں ہے، اس کے بارے میں انسان کو پریشان ہونا اور اس کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے، اور یقین کے ساتھ دعا کرنا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کو پکارو اس حال میں کہ تم یقین رکھتے ہو کہ وہ تمہارا جواب دے گا۔ تو دعا چوتھی چیز جو نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ کرے گی، کیا ہے وہ؟ الدعا۔ اچھا، دوسرا جو امپیڈمنٹ ہے، پہلا امپیڈمنٹ تو نفس تھا، دوسرا امپیڈمنٹ جو ہے ہمارے سامنے ٹورڈز سنسیریٹی، ٹورڈز
ڈرائنگ کلوزر ٹو اللہ وہ ہے ڈیزائرز، ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری نفس کو کمزور پیدا کیا، اور نفس کا اور ہوا کا، ڈیزائرز کا آپس میں ایک تعلق ہے. یہ نفس کمزور ہے اور اس کے اندر ایک انکلینیشن، ایک میلان رکھ دیا گیا ہے ان ڈیزائرز کے ساتھ. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مزین کر دیا ہے انسان کے اندر، ہم نے انسان کو پروگرام کر دیا ہے. اس کی ڈیفالٹ پروگرامنگ ہی ایسی ہے کہ اس کو ایک انکلینیشن ہے، اس کے اندر محبت ہے. کس چیز کے لیے؟ النساء، عورتوں کے لیے، والبنین، اولاد، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، گولڈ اینڈ سلور. آج کی زبان میں آپ کرنسی کہہ لیں، کرنسی. والخیل المسومہ، اور برانڈڈ گھوڑے سواری کہہ لیں آپ. والانعام، مال مویشی، جانور. والحرث، اور کلٹیویٹڈ لینڈ، زمین. آج بھی آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں، یہی چیزیں ہیں. انسان کا میلان انہی چیزوں کی طرف ہے، انہی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نفس کو آزمایا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں جتنی بھی ہیں یہ دنیاوی انجوائمنٹ کے لیے ہیں، یعنی اس دنیا کی کچھ انجوائمنٹ ہے اس میں. واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ایک بہترین ریٹرن ہے، ایک بہترین ٹھکانہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ یہ نفس جو ہے اس کو ہم نے کمزور پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر ہم نے ایک انکلینیشن رکھی ہے ٹورڈز دیز ڈیزائرز. اب یہ ڈیزائرز ان اینڈ آف دیم سیلوز بری نہیں ہیں، اور یہ چیزیں بھی بری نہیں ہیں، اور ان کی طرف انسان کی رغبت ہونا بھی برا نہیں ہے، لیکن کنٹرولڈ اسٹیٹ کے اندر، کنٹرولڈ اسٹیٹ کے اندر انسان شادی بھی کرتا ہے، اولاد بھی اس کی ہوتی ہے، پیسے بھی کماتا ہے، اچھی گاڑی بھی رکھنا، وہ بھی کوئی ایمان کی نفی نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ان میں اچھائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اور جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل کہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں. لیکن شریعت جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، کیا حدود ہیں، بیلنس کیا ہے، کس قسم کا بیلنس ہم نے اسٹرائک کرنا جب ہم ان چیزوں کو پرسو کریں. کرسچن سے کیا غلطی ہوئی، انہوں نے ان سب چیزوں کو برا جاننا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شادی کو بھی انہوں نے ایک ایول سمجھا، ایول آف دا فلیش یا سن آف دا فلیش. تو ان کے ہاں جو ننز ہیں یا پریسٹس ہیں وہ شادی ہی نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتا دیا کہ ہم نے لوگوں کے اندر یہ مزین کیا ہوا، یہ ڈیفالٹ سٹیٹ ہے آپ کی، آپ اس کو اسکیپ نہیں کر سکتے. ان چیزوں کی محبت اپنے دلوں سے بالکل نکال نہیں سکتے، اور نکالنی چاہیے بھی نہیں، کیونکہ اگر کرو گے کوشش اس کی تو فیل ہوگے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کرسچنز فیل ہوتے ہیں اس معاملے میں. تو شریعت ہمیں بتاتی ہے، ایک نظام ہمیں دیتی ہے کہ کیسے ہم ان ڈیزائرز کو جو ہمارے اندر پہلے ہی ایگزسٹ کرتی ہیں، کیسے ان کو چینل کریں ایک پازیٹیو انداز کے اندر. اور اصل جو بیلنس اسٹرائک ہے وہ ایسے ہی ہوگا. یہ چاروں چیزوں جو ہیں، نفس، ہوا، دنیا، شیطان، یہ چاروں انٹر لنکڈ ہیں. کیسے انٹر لنکڈ ہیں؟ نفس اور ہوا جو ہے یہ انٹر لنکڈ ایسے ہے کہ ہوا نفس کو میلان کر بلاتی ہے اپنی طرف، اٹریکٹ کرتی ہے. جو نفس کمزور ہوتی ہے وہ اس ڈیزائر کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، اور پھر جو حدود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کی ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. اور دنیا اس کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہے کہ سب چیزیں اس دنیا میں ہوتی ہیں. اس کے دنیا کے بارے میں بات کریں گے تو میں اسپیسیفکلی بتاؤں گا کہ دنیا سے کیا مراد ہے. اور شیطان جو ہے وہ بھی انہی چیزوں کو انہی ٹولز کو یوز کرتا ہے. آپ کے اندر کی جو آواز ہے اس کو ایمپلیفائی کرتا ہے، آپ کی نفس کو کمزور کرتا ہے، ڈیزائرز کو زیادہ مزین کرتا ہے. یہی چیزیں آپ کے اور میرے خلاف شیطان یوز کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جب نصیحت کی تو کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، کہ اپنی ہوا، اپنی ڈیزائرز کی پیروی نہ کرنا، اپنی ہوا کو فالو نہ کرنا. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کیونکہ یہ چیز اگر اسی کی پیروی کرو گے، اپنی ہوا، اپنی ڈیزائرز کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے تمہیں گمراہ کر دے گا. Following your base desires without guidance from Allah subhanahu wa ta'ala is going to misguide you from the path of Allah subhanahu wa ta'ala. تو جو انچیکڈ انسان کی ڈیزائرز ہیں
ان کو فالو اگر کیا جائے گا تو گمراہی ہے. اور یہ اگر انسان بار بار کرے گا، جیسے نفس کے معاملے میں اگر انسان گناہ بار بار کرے گا تو اسپائرل ہو کے اتنا نیچے چلا جائے گا کہ اس سے اٹھنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح اپنی اگر ہوا کی پیروی کرے گا تو وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے اپنی ڈیزائرز کو خدا بنا لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کے دل میں آتا ہے، جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، حالانکہ اس کو وہ کرنا چاہیے تھا جو اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا تم نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنی ڈیزائرز کو ہی اپنا خدا بنا لیا. کیسے؟ کہ بس جو جی میں آتا ہے، جو دل کرتا ہے بس کرتا ہے. not caring about what Allah has said, what is right, what is wrong, he does whatever he pleases. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور اس کے اوپر ایسی مہر لگ جاتی ہے اس کے دل کے اوپر کہ اس کے لیے پھر واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پردہ پڑ جاتا ہے. فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر کون ہے جو اس کو ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ کے بعد؟ یعنی ایک ریٹوریکل کوسچن اللہ تعالیٰ نے یہاں پوچھا ہے، پھر کوئی ہے جو ایسے بندے کو ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی مسئلہ کیا ہوا کہ اس نے اپنی نفس کی پیروی کی، اس نے اپنی ڈیزائرز کو فالو کیا، بار بار کرتا کرتا اس کو خدا ہی بنا لیا، اور اب اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. دیکھیں یہ ڈیزائرز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہیں؟ ہمیں آزمانے کے لیے. نفس کو کمزور کیا اور ڈیزائرز ایسی رکھی جس کی طرف نفس اٹریکٹ ہوتی ہے، اور ان کے اندر بہت زیادہ ڈسپلیجر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی. ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا نا آپ کو اور مجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حفت الجنہ بالمکارہ، کہ جنت کو سراؤنڈ کیا گیا ہے with trials and tribulations and difficulties. وحفت النار، اور جہنم کو سراؤنڈ کیا گیا ہے بالشہوات، ڈیزائرز کے ساتھ. تو یہی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک ویک سول دیا ہے، ویک نفس دیا ہے، اس کو آپ نے اور میں نے اسٹرینگتھن کرنا ہے. اور یہی چیز جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اسی چیز کے اوپر کہ اصل مشن ہی آپ کا میرا یہ ہے کہ اس نفس کو پاک کرنا. سورۃ النور کی جو آیت ہے، مشہور آیت، اللہ نور السماوات والارض، اس میں بھی دل کو تشبیہ دیا ہے ایک زجاجہ، ایک گلاس سے، اور اسی کو آپ نے اور میں نے صاف کرتے رہنا ہے، اسی دل کو پاک کرتے رہنا ہے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی اس زندگی کا مقصد ہے کہ اس دل کو پاک صاف کریں اور ان چیزوں کو پہچانیں جو امپیڈمنٹس ہیں ہمارے اندر، جو ہمیں روکتی ہیں اس چیز سے. جب پہچانیں گے تبھی اس سے لڑنے کے قابل رہیں گے. تو کچھ چیزیں میں نے مینشن کی تھی ابھی. نفس کو ٹرین کرنے کے لیے مجاہدہ، ذکر اللہ، توبہ اور دعا. کچھ چیزیں یہاں پہ اور شامل کر لیں آپ ڈیزائرز کے حوالے سے، اور یہ سب چیزیں ان دونوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ہیں. ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کے لیے تقوی، انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ایک لحاظ سے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خیال رکھنا اپنے ذہن میں ہر وقت، گاڈ کانشیسنس. سورہ نازیات کی بڑی ایک خوبصورت آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اس چیز سے ڈرا کہ اس نے اپنے رب کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پھر اس نے اپنی نفس کو روکا. کس چیز سے؟ ڈیزائر سے روکا. یعنی کس چیز نے روکا؟ اس کو تقوی نے. کیا تقوی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے ایک دن کھڑا ہونا. اس ریالٹی نے اس کو اس چیز پہ مجبور کیا کہ وہ اپنی نفس کے اوپر کنٹرول کرے، اس کی اپنی ہوا سے روکے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈرا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی نفس کو روکا ڈیزائرز کو فالو کرنے سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہی ٹھکانا ہے. پھر اگین وہی بات، نفس کی پاکیزگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت. اسی طرح تقوی کے ساتھ ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم ہر سال پڑھتے بھی ہیں، روزہ رکھنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا روزے کے بارے میں، صیام کے بارے میں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے پرانی امت کے اوپر فرض کیا گیا تھا، تم سے پہلوں پہ فرض کیا گیا تھا. کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. اینڈ اگین جو
روزہ ہے یا روزہ رکھنا، سیام جو ہے وہ پریکٹس ہی اس چیز کی ہے، نفس کو کنٹرول کرنے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اور میرے سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ 30 دن ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے، کھانے پینے سے، تاکہ آپ کے لیے میرے لیے آسان ہو اس نفس کو کنٹرول کرنا حرام چیزوں سے بھی. تو روزہ بھی پورا ہے ہی، یہی پریکٹس ہے ساری کہ آپ نے اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. تیسری چیز ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے میں وہ ہے طلبۃ العلم، سیکنگ نالج. جب انسان نالج سیکھ کرے گا تب اس کو پتہ لگے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کیا ہیں. یہ جو میں نے ایک بیلنس اچیو کرنا ہے کہ میں نے دنیا میں رہنا بھی ہے، میں نے دنیا کمانی بھی ہے، میں نے شادی بھی کرنی ہے، میری اولاد بھی ہوگی، میں نے پیسے بھی کمانے ہیں. جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا تب تک آپ اس بیلنس کو اچیو نہیں کر سکتے صحیح طرح. کہیں نہ کہیں افراط و تفریط ہوگا، کہیں نہ کہیں انسان جو ہے ٹو اینڈز آف دا اسپیکٹرم میں ایکسٹریمزم کے اوپر ہوگا، یا بہت زیادہ اسیٹزم ہوگا کہ دنیا سے لا تعلقی اختیار کر لی انسان نے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتا، یا پھر انسان بالکل ہی ضم ہو گیا دنیا کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ بیلنس اچیو کرنے کے لیے بھی انسان کو علم کا حصول، نالج سیکھ کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلا امپیڈمنٹ جو ہے نفس، اس کے بارے میں بات ہوگی. دوسرا امپیڈمنٹ جو ہے ڈیزائرز، ہوا، اس کے بارے میں بات ہوگی. تیسری چیز کیا ہے؟ الدنیا. اب یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کا جو لفظ ہے یہ دال نون واو اس کا روٹ لیٹرز ہیں، اور اس سے جو میننگز نکلتے ہیں وہ جو چیز قریب تر ہو آپ کے، جو چیز نیچ بھی ہو، ادنا بھی ہم کہتے ہیں، ادنا شے، کوئی چیز کم تر ہو، چھوٹی ہو، تھوڑی ہو، قریب ہو، لوور ہو ان رینک، یعنی اپنے رینک کے حساب سے یعنی کم تر چیز کوئی ہو. تو اگر آپ اس کو آخرت سے کمپیئر کریں گے تو آل آف دس از ٹرو ود ریگارڈس ٹو دا دنیا، کیونکہ دنیا کا کمپیریزن ہے ہی آخرت کے ساتھ. آخرت وہ ہے جو قریب نہیں ہے، دور ہے بنسبت دنیا کے. اور آخرت وہ ہے جو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا سورۃ الاعلیٰ میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو حالانکہ آخرت جو ہے وہ خیر بھی ہے اور ابقا بھی، یعنی باقی رہنے والی بھی ہے. اٹ از بیٹر اینڈ اٹ از ایور لاسٹنگ. تو دنیا سے مراد یہ ہے یہاں پہ امپیڈمنٹ کے لحاظ سے کہ پریفرنگ دا امیڈیٹ، پریفرنگ دا دنیا اوور دی آخرہ، پریفرنس کے لحاظ سے. اور یہاں پہ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ دنیا کی پریفرنس نہیں ہونی چاہیے ایز اپوز ٹو دی آخرہ. اینڈ انسانوں کے اندر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جو ویکنس رکھی ہے وہ جلد بازی ہے. جلد بازی خاص طور پہ اس دور کے اندر جب ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے اور یہ سوشل میڈیا، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا جو ایک پرابلم ہے وہ ایمپلیفائی ہو گیا اس دور کے اندر کہ ہم ہر چیز جلدی چاہتے ہیں. کوئی چیز خریدنی ہے تو میں نے 2 بٹن دبایا وہ کل میرے گھر آ گئی. کوئی چیز دیکھنی ہے تو ایک زمانے میں جب ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا 8:30 کوئی پروگرام لگنا تھا، آپ نے 8:30 بجے ہی دیکھنا تھا. ویڈیو آن ڈیمانڈ تو تھا نہیں، نیٹ فلکس یا یوٹیوب اس طرح آن ڈیمانڈ آپ کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو یہ عجلت پسندی جو ہے، جلد بازی جو ہے، یہ بھی انسان کے اندر ایک کمزوری ہے. اور دنیا سے مراد یہاں پہ یہی ہے، جلد بازی، کہ بس جلدی مجھے مل جائے، جلدی میں سمیٹ لوں سب کچھ، جو سامنے ہے بس وہی ہے. آخرت کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں، کسی کو دیکھا نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کے بارے میں سوچو، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. ایز اپوز ٹو دنیا، یہاں پہ کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. جس مرضی چیز کو تم پریفر کر لو، جس مرضی چیز کو اپنے لیے اپنے سینے کے ساتھ جوڑ کے رکھ لو، یہ تم سے لے لی جائے گی. کوئی بھی چیز ہو، وہ تمہاری اپنی ذات خود تمہارے ساتھ نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم بالکل ایک اجنبی ہو یا ایک راہ چلتے مسافر. اب اس حدیث سے ڈفرینٹ لیولز آف انڈرسٹینڈنگ نکل سکتی ہے دنیا کے تعامل، دنیا کے ساتھ معاملہ کرنے میں، ہاؤ وی شوڈ ریلیٹ آور سیلوز ٹو دا ورلڈ. اینڈ آپ دیکھیں گے صحابہ کے اندر بھی ایک اسپیکٹرم آف انڈرسٹینڈنگ تھی. کچھ تھے جنہوں نے اس حدیث کو بہت ایک لٹرل لیا اور اپنی زندگی اس طرح گزارنا شروع کی، لیکن کچھ تھے جنہوں نے آپ سمجھیں نارمل زندگی گزاری ان دا سینس کہ وہ کام کاج بھی کرتے تھے، سب کیا کرتے تھے اس دنیا کے اندر، لیکن دل جو تھا وہ اس کے ساتھ نہیں لگا ہوا تھا. اور غالباً واللہ تعالی عالم اس حدیث کا اصل مفہوم بھی یہی ہے کہ کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر السبیل سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کے ساتھ دل اس طرح نہ لگا لینا کہ یہ بی آل اینڈ اینڈ آل ہے آپ کا.
لیکن اس دنیا کے ساتھ ایک لیول آف ڈسکنیکٹ رکھنا، ہمیشہ ایک لیول آف ڈسکنیکٹ رکھنا کہ یہ کبھی بھی آپ سے چھین لی جا سکتی ہے، کبھی بھی اس میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، اور اپنا فوکس جو ہے وہ آخرت ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہے کہ میں نے اب کام کاج نہیں کرنا، میں نے اب شادی نہیں کرنی، میں نے کوئی ذمہ داری نہیں لینی، میں نے بس مسجد میں بیٹھ جانا جا کے، میں صرف اب قرآن پڑھا کروں گا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کروں گا۔ کچھ نوجوانوں میں ہمارے ہاں یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اس قسم کی روایات لے کے، کہ وہ اس سے یہ لیتے ہیں کہ بس دنیا سے کنارہ کشی کا مطلب یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، بس مسلے کے اوپر میں بیٹھ جاؤں بس، اور بس مسجد کا رخ کروں، میں یہ او لیول اے لیول جو ہے یہ ایسی وقت ضائع ہے، یونیورسٹی بھی وقت ضائع ہے، تو میں بس اپنے آپ کو جو ہے نا بس اللہ والا بن جاؤں میں بالکل۔ اور یہ انڈرسٹینڈنگ اس روایت سے یا اس قسم کی روایات سے لینا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ صحابہ کی زندگی کو اسٹڈی کریں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ یہ الفاظ سنے ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، خاص طور پہ اگر آپ 10 مبشرہ دیکھیں، the 10 promised paradise، ایون دو 10 سے زیادہ ہیں ہوا promised paradise، لیکن ایک روایت کے اندر ان 10 کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ ان سب کو آپ دیکھیں گے، سب وہ لوگ ہیں جو کاروبار بھی کرتے تھے، پیسے بھی کماتے تھے، دنیا میں کوئی نہ کوئی ان کی پوزیشن تھی۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے اہل الصفہ جو ہیں وہ 10 مبشرہ میں نہیں ہیں۔ اہل الصفہ کون؟ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا مسجد کے ساتھ، مسجد النبوی کے ساتھ، اس کے صحن میں بس وہیں پہ رہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیڈو کرنا سارا وقت، اور بس سیکنگ نالج۔ وہ کم صحابہ تھے اور وہ 10 مبشرہ میں سے نہیں ہیں، اور وہ بھی آپ سمجھیں کہ بائی چوائس اس طرح نہیں تھا۔ وہ جتنے بھی صحابہ تھے وہ کمزور قبائل میں سے تھے، جیسے کہ خباب، ابو ہریرہ تو قریشی بھی نہیں تھے، اور وہ الدوس میں سے تھے، دوس کے قبیلے میں سے تھے، یعنی کمزور قبائل میں سے تھے۔ ان کی جو سرکمسٹانسز تھے وہ اس قسم کے تھے کہ ان کے لیے یہ چیز بہتر تھی۔ ایسے نہیں تھا کہ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبد الرحمن بن عوف اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہما ان کو ایک سٹیٹس دیا، فیملی دی، سب کچھ دیا، اور انہوں نے اس چیز کو ترک کر دیا اور جا کے اہل صفہ میں جا کے بیٹھ گئے۔ ان کے لیے وہ کرنا جو ہے شاید برا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہیڈ سٹارٹ دیا لائف کے اندر، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بخشیں دنیاوی، ان کو یوز کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے، اور دل نہ جوڑ لینا ان کے ساتھ، وہ اصل مراد ہے۔ یہاں پہ اصل مراد اس چیز کی ہے کہ دنیا کو پریفر نہ کرنا سے یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا میں کام کاج کرنا چھوڑ دینا، یا دنیا میں کاروبار کرنا چھوڑ دینا، یا پیسے کمانا چھوڑ دینا، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ کہ دل نہ اس سے لگا لینا بالکل۔ اور مشکل کام بھی یہی ہے۔ آسان تو یہ نا کہ بالکل چھوڑ دوں میں، اچھا نہیں میں نے نہیں پڑھنا، میں نے نہیں کرنا، میں نے لوگوں میں نہیں بیٹھنا، میں نے بس اپنے آپ کو الگ کر لینا، مسجد میں الگ ہو جانا، میں نے، یہ تو آسان ہے۔ مشکل کام اصل میں یہ ہے کہ دنیا کماؤ بھی، اس دنیا میں رہو بھی، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل جڑا رہے انسان کا۔ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ دینے والا ہاتھ۔ آپ تبھی دے سکتے ہو جب آپ نے دنیا کمائی ہوگی، تبھی بہتر بن سکتے ہو جب جیب میں پیسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا جا سکے گا جب۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ صحابہ جو تھے یہ کمزور تھے مالی لحاظ سے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بھی اسی طرح عبادت کرتے ہیں جیسے باقی صحابہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی حیثیت نہیں ہے مالی طور کے اوپر کہ ہم صدقہ بھی کر سکیں اور زکوٰۃ بھی دے سکیں، یعنی وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹو گیو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ اذکار کرنے کو کہے کہ یہ تم ہر نماز کے بعد یہ اذکار کر لو۔ انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا، لیکن جب ان صحابہ نے سنا جن کے پاس پیسے بھی تھے، دولت بھی تھی، انہوں نے سنا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مشورہ دی، انہوں نے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر یہ صحابہ، کمزور صحابہ جو ہیں مالی لحاظ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر سے آئے کہ یا رسول اللہ، انہوں نے بھی وہی کام کرنا شروع کر دیا، اب ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
تو اس کے لیے ٹیسٹ مشکل ہے. جو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے بھی دیا ہے بہت زیادہ, اس کے لیے شاید عبادت کرنا, اللہ تعالیٰ سے جڑنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مال و دولت کے اوپر اس کے اوپر ریلائی کرتا ہے ایز اپوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ اس کے لیے ٹیسٹ ہے. لیکن جو انسان طاقتور ہے مالی لحاظ سے اور اچھا مومن بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زیادہ بہتر ہے. تو اسلام جو ہے وہ جب دنیا کو ایز این امپیڈمنٹ بیان کرتا ہے ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اٹس ناٹ ان دا سینس کہ انسان دنیا کو ترک کر دے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے, اسی میں ہم نے رہنا ہے اور اسی کے اسباب اختیار کرنے ہیں. لیکن دل نہیں جوڑ لینا اس کے ساتھ اور اس کو پریفر نہیں کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر. کچھ روایات ہیں مثال کے طور پہ جس سے کچھ لوگ یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ نہیں یار, جو غربت ہے اور فقیری ہے اس کو اسلام نے جو ہے نا وہ گلوریفائی کیا ہے, یا اس قسم کی زندگی جو ہے یہ اللہ والی زندگی ہے. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یدخل الفقراء الجنہ قبل الاغنیاء ب500 عام, کہ فقراء جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں گے اغنیاء سے پہلے. they will enter Allah's Jannah 500 years before the rich are going to enter. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مال و دولت کا حساب کتاب دیں گے. یہ روایات جو ہیں ان کا یہ مقصود نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اب فقیر بننے کی کوشش کرے. یہ روایات تھیں فقراء کو تسلی دلانے کے لیے, نہ یہ کہ اغنیاء کو کہہ کہ تم اب فقیر بن جاؤ. سو جس پرپز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان روایات کو بیان کر رہی ہیں وہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سکیلز بیلنس کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں پہ تمہاری مالی طور پہ مشکل ڈالی ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی آسانی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پہ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالی طور پہ آسانی پیدا کی ہے تو وہ جو ہے نا اپنے آپ کو فقیر بنانے کی کوشش کرے کیونکہ میں نے 500 سال پہلے جانا ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ لینا ان روایات سے غلط ہے. اور شیطان جو ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے ساتھ یہ معاملہ, کیونکہ میری بھی ڈیلنگ بہت زیادہ ینگسٹرز کے ساتھ ہوتی ہے, شیطان اس چیز میں بہت گمراہ کرتا ہے ہمارے نوجوانوں کو. ان روایات کے عوض ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے دنیا کے بارے میں اور دین اور دنیا کا جو ایک پرسپیکٹو وہ لے کے آتے ہیں, خاص طور پہ اپنی ان کروشل ایئرز کے اندر, ان سالوں کے اندر, 20s کے اندر, کہ وہ اگر ایسا فیصلہ کر لیں مثال کے طور پہ یونیورسٹی چھوڑ دیں اور کہیں بس جی میں نے تو دین کا علم حاصل کرنا ہے. چلو آپ نے دین کا علم 1 2 3 5 10 سال کر لیا, اس کے بعد کیا کرو گے, کیا کریں گے اس کے بعد؟ اور انفارچونیٹلی جس ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں, کیپٹلسٹ اکانومی ہے, یہاں پہ یہ ساری لائٹیں آن کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک ماہانہ خرچہ چاہیے. تو جو لوگ اس قسم کے فیصلے کر لیتے ہیں جذبات میں آ کے, وہ پھر جب ون ریالٹی اسٹرائکس تو وہ ریگریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جج کرنا کہ دنیا کے ساتھ آپ کا اور میرا کس قسم کا معاملہ ہونا چاہیے, معمول ہونا چاہیے, وہ اس کے لیے کسی اسکالر کی گائیڈنس کے اندر یہ کام کرنا چاہیے. مگر پھر بھی ایک دنیا ہے امپیڈمنٹ, اور اس کا جو پرفیکٹ بیلنس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الجمعہ کے اندر بیان کر دیا کہ دنیا کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے. یہ ان 2 آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بڑی اچھی طرح بیان کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, جب تم ندا سنو, اذان سنو جمعے کی, تو فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نکل پڑو تیزی سے. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اور کام کاج چھوڑ دو. اس وقت دنیا کمانا چھوڑ دو. کس وقت؟ جس وقت جمعے کی اذان کی آواز آ جائے اس وقت اپنا کاروبار چھوڑ دو, کام کاج بند کر دو, اور کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, یعنی نماز پڑھو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اگلی آیت فاذا قضیت الصلاۃ, اور جب نماز کنکلوڈ کر دی جائے, ختم ہو جائے, فانتشروا فی الارض, پھر پھیل جاؤ زمین میں, وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. یعنی پہلے انسان کام کاج کر رہا ہے, نماز کا ٹائم ہو, اس نے کام کرنا بند کر دیا, کام کرنا بند کیا, اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف وہ چل پڑا, یعنی نماز کی طرف. جیسے ہی نماز ختم ہوئی
فانتشروا فی الارض، پھر جاؤ زمین میں اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو، رزق کماؤ جا کے. یہ دین کا ہی معاملہ ہے، دین کا ہی تقاضا ہے کہ کام کاج کرنا ہے، رزق کمانا حلال. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جس وقت یہ رزق کما رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور حلال رزق کماؤ. تو ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیلنس اسٹرائک کر دیا کہ نماز کے وقت، یہاں پہ تو جمعے کی مثال ہے نا، لیکن ہر نماز کے معاملے میں یہ بات ہے کہ نماز کے وقت اپنا کام کاج بند کر دو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اس کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں نکل جاؤ اور دنیا کماؤ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا فضل کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق ہے یہ. عمر ابن الخطاب کی طرف ایک قول منسوب ہے، اثر ہے ایک، جس میں کہتے ہیں کہ مجھے سخت نفرت ہے اس انسان سے جو نہ اپنی دنیا کماتا ہے اور نہ ہی دین. یعنی روایت میں آتا ہے کہ اکرہ ان ارى رجل فارغا، یعنی مجھے بہت ہی سخت نفرت ہے کہ میں انسان کو دیکھوں بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے، کہ نہ وہ اپنی دنیا کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور نہ ہی اپنی آخرت کے لیے. تو یہ اہل ایمان کا، مؤمنین کا، مسلمانوں کا یہ معاملہ نہیں ہے دنیا کے ساتھ کہ ہم جی بس دنیا ترک کر کے بیٹھے ہیں اور میں جی علم حاصل کر رہا ہوں، اور نہیں، آپ کی ذمہ داری، یہ پیٹ اللہ تعالیٰ نے لگایا ساتھ. تو رزق کی تلاش کرنا، رزق کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا. لاسٹ امپیڈمنٹ جو ہے شیطان، آخری شیطان جو ہے وہ سب سے کمزور ہے ان چاروں میں، ان چاروں امپیڈمنٹس میں سب سے کمزور شیطان ہے، ابلیس. کیوں؟ کیونکہ وہ انہی تین چیزوں کو یوز کرتا ہے آپ کے اور میرے خلاف، اور اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے آپ کے اور میرے اوپر. وہی آپ کی نفس کی جو آواز ہے اسی کو اس نے ایمپلیفائی کرنا ہے، وہی جو ڈیزائرز ہیں جن کی ہمارے اندر پہلی ایک ویکنس ہے ان کی طرف، اسی کو اس نے مزین کرنا ہے، اسی کو بیوٹیفائی کرنا ہے اس نے. اسی دنیا کے معاملے میں آپ کو ڈرانا ہے کہ کیا کرو گے، کیا ہوگا تمہارا، کیسے کرو گے، کیسے نہیں کرو گے. اسی دنیا کے عوض آپ کو اس نے آپ کو مجھے ڈرانا ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یعنی اگر انسان ان تین چیزوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اصل نفس ہی ہے ادھر، نفس کو کنٹرول کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہوات سے، ڈیزائر سے بچ گیا اور دنیا میں بھی اس کو بیلنس اسٹرائک کرنا آ گیا. پھر شیطان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انسان کے خلاف. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں جگہ جگہ بتایا کہ یہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے شیطان. کیوں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ کیوں ہمیں بار بار شیطان کے بارے میں بتایا؟ وہی اسی وجہ سے کہ ڈائگنوسس جو ہے وہ ہاف آف کیور ہے، کہ جان لینا کہ مسئلہ ہے کیا، وہ شروعات ہے اس مسئلے کو سولو کرنے کی. اور یہ جو پہلی تین چیزیں بھی میں نے مینشن کی، یہ بھی سب قرآن میں مینشنڈ ہے. النفس، الہوا، الدنیا، ساری چیزیں قرآن میں مینشنڈ ہیں. اور شیطان انہی چیزوں کو یوز کرتا ہے آپ کے اور میرے خلاف. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی فٹ سٹیپس کو، ان کو نہ فالو کرنا. اور ہمیں کہا بھی گیا جگہ جگہ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا شیطان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا بھی یہی مطلب ہے. تو یہ جو شیطان ہے یہ انہی تین چیزوں کو یوز کرتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ رمضان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو شیاطین، مردۃ الشیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جو بڑے بڑے شیاطین ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں پھر احمد بھائی کیا اس میں پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے، برائی پھر بھی کیوں ایگزسٹ کرتی ہے رمضان میں جب شیاطین کو پکڑا گیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ تو صرف ایک پہلو ہے اس چیز کا، باقی وہ نفس، ہوا، دنیا، وہ ساری چیزیں تو ایگزسٹ کرتی ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز کو اس سے ریموو کر لیتا ہے تاکہ انسان کے لیے آسان ہو جائے ان تین چیزوں کے اوپر قابو پانے کے لیے، خاص طور پہ نفس کے اوپر. اور شیطان کا ایک پلان ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے پہلے ہی بتا دیا. شیطان نے ہمارے ہی باپ کو اس جنت سے نکالا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت سے، اور اس کا پلان یہی ہے کہ جہاں سے اس نے آدم علیہ السلام کو نکالا ہے یا نکلوایا ہے وہاں پہ آپ کو اور مجھے نہیں جانے دے گا بالکل بھی. یہ اس کا پورا پلان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اسی کی زبانی بتا دیا. قال فبما اغویتنی، ابلیس نے کہا کہ
اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہتا ہے شیطان، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پھر میں بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے کے اوپر، اس سیدھے راستے کے اوپر جس کے اوپر تو چاہتا ہے کہ انسان چلے، میں اس پہ بیٹھ جاؤں گا، اور پھر میں ان کو گمراہ کروں گا لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر۔ اور اس نے ایک اور سورہ میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہے، قَالَ فَبِعِزَّتِكَ، کہ اے رب تیری قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا، اور تو نہیں پائے گا ان میں اکثر ان میں سے جو ہیں وہ شکر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ شیطان کا دعویٰ ہے، اور اسی چیز کو آپ نے اور میں نے ناکام کرنا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ شیطان کہتا ہے للانسان اکفر، کہ کفر کر۔ کیا کہتا ہے شیطان انسان کو؟ کہ کفر کر۔ فلما کفر، اور جب انسان کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یعنی وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر ایک مشن لے لیا اس نے، اور وہ آپ کے اور میرے خلاف ہے۔ تو ان چیزوں کو جاننا یہ فرسٹ سٹیپ ہے ٹورڈز سکسیس، فرسٹ سٹیپ ہے ٹورڈز پیوریفائنگ یور سول۔ ابن القیم نے شیطان کے پلان کو 7 سٹیپس میں بیان کیا، اور آپ اور میں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں اس 7 سٹیپ کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے اس کی پرائرٹی کیا ہے، سب سے نمبر 1 اس کا گول یہ ہے کہ وہ انسان سے کفر اور شرک کرائے، کفر اور شرک کرائے، اور ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ نہ انسان کی دشمنی ڈل جائے۔ اس قسم کے لوگ جو ایک لحاظ سے نفرت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور اس طرح کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، شیطان چاہتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ بندہ اس قسم کا بن جائے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرنے والا ہو۔ اگر شیطان یہ چیز نہیں اچیو کر سکتا کسی کے ساتھ، اور شیطان کو پتہ ہے کہ یار اس بندے سے میں یہ نہیں کرا سکتا، چلو میں اس سے نیکسٹ سٹیپ پہ کیا کراتا ہوں، اگر اس سے کفر، شرک اور انمٹی ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دشمنی نہیں کرا سکتا، تو دوسرا اس کا پلان ہوتا ہے کہ یعنی ظاہر ہے اگر وہ کفر و شرک نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے اہل ایمان والا انسان ہے، اس سے کیا کرے گا کہ اس کو انوویشن، بدعات کے اندر، ایسی چیزوں کے اندر جو انسان سمجھ رہا ہے کہ یار میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، ایسی چیزوں کے اندر اس کو بزی کر دے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں انعام بھی دے رہا ہے، اور شیطان نے اس کو ان میں بزی کر دیا۔ اب یہ سٹیٹ بری اس لیے ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا جب انسان غلطی کرتا ہے تو اس کو ندامت ہوتی ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو کر رہے ہو وہ غلط ہے تو نہ ہی کوئی ندامت ہے نہ ہی کوئی توبہ ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو اگر تو وہ کفر اور شرک بھی نہیں لے کے آ سکتا تو بدعات کے اندر اور سنت کے مخالف چلانا شروع کر دے اس کو، اور یہ بھی آپ ایک دیکھتے ہیں ہمارے ارد ایگزسٹ کرتا ہے یہ بالکل بدعات، اور بالکل ایک دین کی نئی شکل بنائی ہوئی ہے، اور لوگ بس فالو کر رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہی ان کو حکم دیا گیا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کرا سکتا، یعنی اگر ایک انسان ہے وہ مسلمان بھی ہے اور وہ اپنے دین کو بھی جانتا ہے، پھر اس سے کیا کروائے گا، اس کو کبائر کے اندر ڈال دے گا، کبیرہ گناہ کے اندر، اس کی شہوات کو، اس کی ڈیزائرز کو یوز کرے گا اس کے خلاف، اور اس کو بڑے بڑے گناہوں میں ڈال دے گا۔ اب اس میں ہم جب سنتے ہیں بڑا گناہ تو اس میں ہمارے ذہن میں پہلی چیز جو آتی ہے وہ زنا ہو سکتا ہے یا قتل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کبر بھی شامل ہے، ایروگنس، اس کے اندر غیبت بھی شامل ہے، یہ بھی کبائر میں سے ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر انسان کو بزی کر دیتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، اگر انسان ایسا مسلمان ہے جو بدعات کے اندر بھی نہیں ہے اور کبائر کے اندر بھی نہیں ہے، پھر شیطان کیا کرتا ہے اس کے ساتھ کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، مائنر سنز، ان کے اندر انسان کو ڈال دیتا ہے۔ جھوٹ بولنا، چھوٹا چھوٹا ہر چھوٹی بات میں جھوٹ بولنا، گالی گلوچ وغیرہ کرنا، اس قسم کی عادات جو ہیں وہ اس کے اندر انسان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر شیطان کیا کرتا ہے، 5th اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو چیزیں پرمیسیبل ہیں، مباح ہیں، یعنی وہ جائز ہیں، ان میں انسان کو نہ مشغول کر دیتا ہے کہ بندہ جو ہے نا اسی چیز میں ٹائم پاس کرتا رہے، اور جو اس سے بہتر نیکیاں ہیں اس میں اس کو زیادہ وقت ہی نہ ملے۔ یعنی آپ مثال لے لیں، آج کے تو یہ ویڈیو گیم وغیرہ ہو گئی، کوئی انوسنٹ سی بالکل اسی میں بس لگا ہوا ہے انسان۔ تو شیطان جو ہے، شیطان کو پتہ ہے کہ وقت جو ہے وہ اس کا قیمتی سرمایہ ہے، اس وقت کو جو ہے اس کو ان چیزوں میں اس کا ضائع کروا دو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا
تو پھر شیطان، اب یہ دیکھیں ابن القیم کی فورسائٹ دیکھیں اس چیز کے اندر کہ وہ کہتے ہیں پھر شیطان کیا کرتا ہے کہ اگر تو انسان کو شیطان لو کام میں بھی نہیں بزی کر سک رہا، پھر کیا کرے گا شیطان؟ پھر وہ یہ کرے گا کہ نیکی کرے گا انسان، اور شیطان ہی نیکی کی طرف رغبت دلائے گا، لیکن وہ والی نیکی ہوگی جو کسی اور نیکی سے کم درجے کی ہوگی، اور کوشش کرے گا کہ وہ اس سے بہتر نیکی کی طرف اس کا ذہن نہ جائے. سمجھ آئی میری بات؟ کہ اس سے بہتر نیکی کی طرف اس کا ذہن نہ جائے. یعنی شیطان گیو اپ نہیں کرتا. اگر آپ نے اور میں نے کوئی چیز شیطان سے سیکھنی ہے تو وہ ایک ڈیڈیکیشن ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں کہ شیطان جان نہیں چھوڑتا، شیطان ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کم از کم اس قسم کے اوپر پورا اترا ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھائی ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، میں کوئی ول ناٹ لیو اینی اسٹون انٹرنڈ. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے قسم کھاتے ہیں کاش ہم بھی شیطان جتنا ہی ہمارے اندر عزم ہوتا، کیونکہ ڈیڈیکیشن تو اس کے اندر ہے. تو پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر تو انسان کو وہ اس چیز سے بھی نہیں گمراہ کرتا، تو پھر آخری اور ساتویں چیز یہ ہے کہ جان شیطان نہیں چھوڑتا، اس کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے جب تک کہ انسان اس دنیا سے چلا نہ جائے. کوشش کسی نہ کسی طرح کوشش کرتا ہے. ایک لحاظ سے ہار مان لیتا ہے شیطان ادھر اس انسان کے ساتھ، لیکن پھر بھی ایسے نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شیطان کوئی محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، تو کوشش کرتا رہتا ہے. تو بس یہ چیزیں آپ ساتھ شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم بھی کوشش کریں، اپنی نفس کی پاکیزگی کی طرف ایک سفر طے کریں، اور اس کے اندر ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے لیے کیا چیزیں پرابلمٹک ہیں. شیطان ہم کس سٹیج کے اوپر جہاں پہ شیطان نے ہمیں بزی کیا ہوا ہے یا شیطان نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہیں، آپ میں ہم سب. اور دیکھیں یہ سیلف اویئرنیس جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. سیلف اویئرنیس کہ آپ کو اپنا معاملہ پتہ ہو، اچھا بہترین، آپ کو یہ پتہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کس لائٹ میں دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور میرا تعلق، ریلیشن شپ اس وقت ابھی کس قسم کا ہے، اور کیا چیزیں ہیں جو مجھے چینج کرنے کی ضرورت ہے، جس میں مجھے اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے، اسٹرائیو کرنے کی ضرورت ہے، جس سے میں اپنا تعلق بہتر کر سکتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. اور جتنی کم عمر میں، جوانی میں انسان یہ کام شروع کرے گا اتنا آسان ہوگا. جیسے جیسے عمر پختہ ہوتی جاتی ہے اس طرح یہ کام مشکل ہوتا جاتا ہے، اس طرح ذمہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں، اس طرح انسان یو آر مور سیٹ ان یور سیلف اینڈ ان یور نیچر، اس طرح اپنی نیچر کو چینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو اپنی نفس کی پاکیزگی کی طرف کوشش کریں، سفر طے کریں اس چیز کی طرف، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی نفس کو پاک کر سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کو کما سکیں، اور اپنے ارد گرد بھی لوگوں کی ہم مدد کر سکیں اس لحاظ سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.